بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کے بعد اس بنا پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جو قیدی بن کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے رائے لی اور لوگوں نے مختلف رائے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، اس لیے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا اور کہا اسلام کے معاملے میں رشتہ و قرابت کو دخل نہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے اور اس طرح کے ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کر دے۔ علی رضی اللہ عنہ عقیل کی گردن مارے، حمزہ رضی اللہ عنہ عباس کا سر اڑا دے اور فلاں شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت کے اقتضاء سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پسند کی اور فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کرے۔ بدر کی فتح نے اگرچہ قریش کے زور کو گھٹایا لیکن اس سے اور نئی مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف پر ایک مدت سے یہودیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ملکی انتظامات کے سلسلے میں سب سے پہلے کام یہ کیا کہ یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے برخلاف دشمن کو مدد نہ دیں گے اور کوئی دشمن مدینہ پر چڑھ آئے گا تو مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے فتحیاب آئے تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ مسلمان زور پکڑ کر ان کے برابر کے حریف نہ بن جائیں۔ چنانچہ خود چھیڑ شروع کی اور کہا کہ قریش والے فن حرب سے ناآشنا تھے، ہم سے کام پڑتا تو ہم دکھا دیتے کہ لڑنا اس کو کہتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا توڑ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 2 ہجری میں ان پر چڑھائی کی اور بالآخر وہ گرفتار ہو کر مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اسلام کی تاریخ میں یہودیوں سے لڑائیوں کا جو ایک متصل سلسلہ نظر آتا ہے اس کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی۔ قریش بدر میں شکست کھا کر انتقام کے جوش میں بے تاب تھے۔ ابو سفیان نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لوں گا غسل تک نہ کروں گا۔ چنانچہ ذوالحجہ 2 ہجری میں 200 شتر سواروں کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچ کے دھوکے سے 2 مسلمانوں کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نکل گیا تھا۔ اس وقت اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور بھی پیش آتے رہے یہاں تک کہ شوال 3 ہجری میں جنگ احد کا مشہور مارکا واقع ہوا۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل اور بہت سے سرداران قریش نے ابو سفیان سے جا کر کہا کہ اگر تم مصارف کا ذمہ اٹھاؤ تو ابھی بدر کا انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ابو سفیان نے قبول کیا اور اسی وقت حملے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کنانہ اور تہامہ کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ ابو سفیان ان سب کا سپہ سالار بن کر بڑے سر و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا اور ماہ شوال بدھ کے دن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر مقام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر قریش کا حملہ روکا جائے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہ مانا اور آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر جمعہ کے دن مدینہ سے نکلے۔ قریش کی تعداد 3000 تھی جس میں 200 سوار اور 700 زرہ پوش تھے۔ میمنہ کے افسر خالد بن ولید اور میسرہ کے اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ اس وقت تک یہ دونوں صاحب اسلام نہیں لائے ہوئے تھے۔ ادھر کل 700 آدمی تھے جن میں 100 زرہ پوش اور صرف 200 سوار تھے۔
मदीना से करीबन 3 मील पर ओहद एक पहाड़ है, उसके दामन में दोनों फौजें सफ आरा हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु बिन जुबैर को 50 तीरंदाजों के साथ फौज के उकब पर मुतय्यन किया कि उधर से कुफार हमला न करने पाए। 7 शवाल हफ्ता के दिन लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी रकाब की फौज को लेकर हमला किया और कुरैश के मेमना को शिकस्त दी। फिर आम जंग शुरू हुई। हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, अबू दजाना रदियल्लाहु अन्हु दुश्मन की फौज में घुस गए और उनकी सफ़ें उलट दी, लेकिन फतह के बाद लोग गनीमत पर टूट पड़े। तीर अंदाजों ने समझा कि अब मार्का हो चुका। इस ख्याल से वो भी लूटने में मसरूफ हुए। तीर अंदाजों का हटना था कि खालिद ने दफातन उकब से बड़े जोर व शोर के साथ हमला किया। मुसलमान चूंकि हथियार डालकर गनीमत में मसरूफ हो चुके थे, उस नागहानी जद को न रोक सके। कुफार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों और तीरों की बूछाड़ की, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। पेशानी पर जख्म आया और रुखसारों में मगफर की कड़ियां छुप गई। उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर पड़े और लोगों की नज़र से छुप गए। उसी बरहमी में ये गुल पड़ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए। उस खबर ने मुसलमानों के इस्तिक़लाल को और मुतज़लज़ल कर दिया और जो जहाँ था वहीं सरासीमा होकर रह गया। इस अमर में इख्तिलाफ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आखिर वक़्त किस कदर सहाबा रदियल्लाहु अन्हु साबित कदम रहे। सही मुस्लिम में हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ओहद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 7 अंसार और 2 कुरैश यानी साद रदियल्लाहु अन्हु और तलहा रदियल्लाहु अन्हु रह गए थे। नसाई और बहकी में बसनद सही मनकूल है कि 11 अंसार और तलहा रदियल्लाहु अन्हु के सिवा और कोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न रहा था। मोहम्मद बिन साद ने 14 आदमियों का नाम लिया है। उसी तरह और भी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। हाफिज इब्न हजर ने फतह अल बारी में उन रवायतों में इस तरह तदबीक दी है कि लोग जब इधर उधर फैल गए तो काफिरों ने दफातन उकब से हमला किया और मुसलमान सरासीमा होकर जो जहां था वहीं रह गया। फिर जिस तरह मौका मिलता गया लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते गए। तब तक दोस्तों इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।